السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج یہ آخری تاخرات ہے، 5ویں، اور ظاہر ہے کہ اس رات کی بھی وہی اہمیت ہے جو پہلی 4 راتوں کی تھی، اور یہ اس سال کی آخری رات ہے، اس لیے ہم کو یہ رات اور زیادہ اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آج آپ نے قرآن کریم کو، اس کی تلاوت کی سماعت کو آپ نے مکمل کیا ہے۔ تراویح کی نماز میں 30واں پارہ آج آپ نے سنا ہے، اور اس پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر صورتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے پہلی صورت سورہ نبا ہے، اور آپ دیکھیں گے ایک چیز، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت آئے گی تو کس طرح کے احوال ہوں گے، کیسی حالتیں ہوں گی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، اور خود انسان کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ ایک انسان دنیا میں الجھ کر نہ رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت کا، جہنم کا، اور نیک لوگوں کا، برے لوگوں کا، ان کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا۔ خود یہ جو پہلی صورت ہے سورہ نبا، اس کی جو شروع کی آیتیں ہیں دو تین، ان میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، ان میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اخیر میں جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، جو اللہ کے پرہیزگار بندے، نیک بندے ہیں، ان کے لیے کیسی کامیابی ہوگی آخرت میں، ان کے لیے کیسے باغات ہوں گے، کس طرح سے ان کے لیے انگور کے، دوسرے اور چیزوں کے باغات ہوں گے، اور کس طرح سے ان کے لیے نوجوان کنواری ہم عمر لڑکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا کیسے ان کی زندگی بالکل پرسکون زندگی ہوگی۔ بالکل دنیا کے اندر ایک انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنی نعمتیں مل جائیں، لیکن اس کو پورے طور پر سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے کہا کہ جنت کے اندر لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی بھی بیہودہ بات سرے سے آئے گی ہی نہیں کانوں تک ایک انسان کے، اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اور پھر جو برے لوگ ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن ایک کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا ہو، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جب کافر دیکھے گا، چونکہ قیامت کے دن بدلہ انسانوں کو ملے گا، جناتوں کو ملے گا، ایسی ہی جو دوسری مخلوقات، یہ جانور جو ہیں، ان جانوروں کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ یہاں اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کوئی مضبوط ہے، سینگ والا ہے، دوسرا جانور کمزور ہے، بغیر سینگ کے ہے، تو
وہ جو مضبوط جانور ہے وہ کمزور جانور کو مارتا ہے اس کو، اور وہ کمزور جانور سے کچھ نہیں کر پاتا. تو قیامت کے دن ان کمزور جانوروں کو بھی ان سے بدلہ دلایا جائے گا. ایک بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور بدلہ دلانے کے بعد ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بس وہی بدلہ دلایا گیا. اور بدلہ دلانے کے بعد کہا جائے تم مٹی ہو جاؤ، تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. جب ایک کافر دیکھے گا اس چیز کو کہ یہ جانور اور یہ دوسری مخلوقات ان کو بدلہ دلا کر کے ان کو کہا گیا کہ مٹی ہو جاؤ، ان کا معاملہ یہیں پر ختم، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے نہ کوئی سزا ہے، تو کافر یہ تمنا کرے گا. جو یہ کافر کے لیے جہنم ہے، مومن نہیں تمنا کرے گا. مومن کے لیے تو جنت ہے، نعمتیں ہیں، وہ کاہے کو یہ تمنا کرے گا. ایک کافر تمنا کرے گا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا. اور وہ سزا جو سامنے کھڑی ہوئی جہنم کی شکل میں، وہ سزا مجھے نہ بھگتنی پڑتی. ایک کافر اس موقع سے تمنا کرے گا. آگے ہمارے سامنے سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات میں اللہ رب العالمین نے روح نکالنے کا تذکرہ کیا. کیسے لوگوں کی روح نکلتی ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگوں کی روح نکلتے ہوئے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ سارے انسانوں کی روح ایک طرح سے نہیں نکلتی، نہیں، بلکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی روح اچھی طرح سے نکلتی ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کی روح بری طرح سے نکلتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ جو فرشتے آتے ہیں، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، وہ دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں. ایسے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، بالکل اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں. نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں. ایک کافر کی روح ادھر ادھر بھاگتی ہے پورے جسم میں، فرشتے اسے کھینچ کر کے نکالتے ہیں. اور ایک مومن کی روح، اچھے انسان کی روح جو ہے آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، بالکل آسانی کے ساتھ. جیسے کسی چیز میں گرہ لگی ہوئی ہو اور اس گرہ کو کھول دیا جائے، اس انداز میں آسانی سے ایک مومن کی روح نکالی جاتی ہے. اور وہ فرشتے اس موقع سے دونوں سے الگ الگ انداز میں بات بھی کرتے ہیں. ایک کافر کی روح نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اے خبیث روح، ناپاک روح، تم اللہ کے عذاب کی طرف نکل. اور جب ایک مومن کی روح کو نکالتے ہیں، ایک نیک انسان کے، تو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح، تو اپنے رب کی رحمت کی طرف نکل اور اس جنت کی طرف نکل جس کو اللہ نے تیرے تیار کر رکھا ہے. اور یہی نہیں بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، جو فرشتے، تو وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے. ایک مومن کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے جو آتے ہیں، وہ فرشتے بالکل چمکدار چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان دیکھے تو خوش ہو جائے، اور ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، جنت کا کفن، خوشبودار وہ کفن ہوتا ہے. اور پھر وہ فرشتے دور بیٹھ جاتے ہیں، جہاں اس انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اس شخص کی، وہاں وہ دور فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ٹائم بالکل آ جاتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت اس انسان کے سر کے پاس وہ بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ روح انہیں کو نکالنا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس موقع سے وہ کہتے ہیں اے پاک روح، اے پاک روح، تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف تو نکل. اس سے کہتے ہیں اس روح سے. اور وہ روح جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ وہ روح جیسے کہ کسی مشکیزے سے، حدیث کے الفاظ جیسے کسی مشکیزے سے قطرہ ٹپکتا ہو، اس طرح سے وہ روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. یہ مومن کی روح کا معاملہ ہے. لیکن ایک کافر کی جو روح جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت جو ہے جو فرشتے آتے ہیں کالے، بالکل کالے کلوٹے، کالے چہرے والے فرشتے،
ایک انسان دیکھے تو ڈر جائے، وہ گھناؤنے قریب قسم کے کی شکل میں آتے ہیں وہ فرشتے، اور ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ مسوح کا لفظ ہوتا ہے، ٹاٹ، جو موٹا ٹاٹ اس کو بیٹھتا ہے آدمی، اس طرح کا ٹاٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کو لیے رہتے ہیں، وہ بیٹھ جائیں گے وہاں۔ اس کے بعد پھر ملک الموت آئیں گے، اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث ناپاک روح، تو اللہ کے غضب کی طرف نکل، تو اللہ کے غضب کی طرف نکل، اس کی ناراضگی کی طرف نکل۔ اب اس کے بعد وہ روح پورے جسم پہ بھاگتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، پھر ملک الموت اس کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں، تو یہ ایک کافر کے روح کے نکالنے کا انداز ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت دے کر کے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک انسان سوچ نہیں سکتا ہے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس بھی دل دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ بہت سے پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن نہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کریں، اپنی روح کو ہم اچھی بنائیں، اپنے نفس کو ہم نفس مطمئنہ بنائیں، اس بات کی کوشش کریں، ہماری کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، اور اس دنیا سے جانے کا جو وقت ہو وہ وقت بھی ہمارے لیے اچھا ہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ عبس کا تذکرہ ہے۔ سورہ عبس میں کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کی گئی۔ ہوا کیا تھا کہ نبی پاک کے پاس مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، آپ کی پوری کوشش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ بڑے تھے، سردار تھے، ایک بڑا آدمی سدھرے گا تو اس سے زیادہ قوت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ نبیوں کو ان کے مال کی لالچ تھی، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ لالچ کیا تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی، اندھے صحابی آئے اور کہا علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دین کی باتیں سکھا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مکہ کے ان سرداروں کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، تو آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر لی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حالانکہ آپ دیکھیے، ایسا نہیں کہ میرے نبی کو ان سرداروں کے مال کی ضرورت، ان کی کسی چیز کی ضرورت، اور کسی دنیا کے لیے آپ ان کے پیچھے پڑے ہو، نہیں، بلکہ دین کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ایمان لے آئیں۔ ابن ام مکتوم تو ایمان لا چکے ہیں، ان کو ہم بعد میں سمجھا دیں گے، لیکن یہ ابھی جو کفر پہ ہیں یہ سمجھ جائیں، اس لیے آپ نے ان سے نگاہ پھیر لی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، آپس و تولى ان جاءه الأعمى، ایک اندھا آدمی آیا اور اس سے آپ نے رخ پھیر لیا میرے نبی۔ وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ شخص جو ہے پاکیزی کو اختیار کرنے والا ہے، ہاں، اور جو آدمی اعراض کرنے والا ہے اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کلا انھا تذکرہ، یہ کتاب جو ہے قرآن کریم یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے پوری انسانیت کے لیے، یہ نہ چھوٹے کے لیے، نہ بڑے کے لیے، نہ سردار کے لیے، نہ کسی عام آدمی کے لیے۔ اللہ کی نگاہ میں نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم ہے، اللہ کی نگاہ میں نہ کوئی مالدار ہے، نہ غریب ہے۔ یہ کتاب جو ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ کرے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی نبی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اہمیت جو ہے وہ ایک انسان کے دین کی ہے، اس کے ایمان کی ہے۔ دولت، طاقت، سطوت، قوت، جاہ و حشمت، اس کی کوئی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک اندھے صحابی جو دین کو سیکھنے کے لیے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے، اور مکہ کے وہ کافر سردار جو دین سے روگردانی کر رہے ہیں، انہیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ
العالمین نے یہاں پہ نبی کی تنبیہ فرمائی ہے، کہا کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی پوری زندگی، انسان کا جو سفر ہے، جو سفر انسانی زندگی کا ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. کیسے اس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر کیسے وہ بڑا ہوا، پھر مردہ ہوا، پھر موت کے آغوش میں گیا اور پھر قبر میں چلا گیا. پورے سفر کو اور اتنا لمبا سفر، لیکن سفر تو اتنا لمبا، لیکن توشہ ہمارا، اس سفر کی تیاری ہماری بہت شارٹ، یہ بہت افسوس کی بات ہے. صحابہ کرام روتے تھے، یعنی اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کیسے جنت ملے گی، کیسے نجات ملے گی. آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوچھتے تھے من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی. ان احادیث کو دیکھیے تو ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ صحابہ جو بالکل دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے، وہ آ کر کے من نجات یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے نجات ملے گی. آپ بتاتے تھے ایسے کرو، ویسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، ساری چیزیں. تو ہمیں بھی یہ لمبا سفر ہے، بالکل ایک انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک، پھر اس کی موت سے لے کر کے قبر کی پوری زندگی اس کی، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر تک، اور میدان محشر سے پھر جنت تک. یہ زندگی بہت لمبا سفر ہے. اس لمبے سفر کی لمبی تیاری کی ضرورت ہے. آپ کو کہیں جانا ہو، 1-2 دن کا سفر ہو، کیسے آپ تیاری کرتا ہے؟ کپڑے لینا، یہ کرنا، پیسے رکھنا، دنیا بھر کی تیاریاں کرتا ہے انسان. کیوں؟ اگر وہاں کچھ کم پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آج تو خیر چلیے یہ ATM، یہ فلاں، یہ کارڈ، یہ وہ ساری سہولتیں آ گئی ہیں، تو اب انسان کے لیے تھوڑی اور آسانی ہو گئی ہے. بہت زیادہ اس کو مینج پہلے سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے آپ 50 سال پہلے یہ لوگ کیسے تیاریاں کرتے تھے کہ اگر وہاں کچھ گھٹے گا تو کیا ہوگا. تو یہی چیز ہمیں اپنے اس سفر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں کچھ گھٹے گا تو کیا ہوگا آخرت میں. یہاں تو معاملہ آسان ہے، کم رہے گا آدمی، کم کھا لے گا، لیکن اگر آخرت میں ہماری نیکی گھٹے گی تو کیا ہوگا؟ پھر کون دے گا ہم کو؟ کل مسئلہ یہ ہم کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ پھر کیا ہوگا وہاں. تو سفر بہت لمبا ہے، اس سفر کے لیے تیاری ہماری بہت ہی لمبی ہونی چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا ایک انسان کا، یعنی کتنی محبت ایک انسان کو اپنے بھائی سے، اور ہونی بھی چاہیے، اپنی ماں سے کتنی محبت، باپ سے کتنی محبت، بیٹوں سے کتنی محبت، بیوی سے کتنی محبت. بالکل یہ رشتے بالکل کلوز رشتے ہیں ایک انسان کے. ہر وقت اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا. بیٹے کو ذرا تکلیف ہو جائے باپ تڑپتا رہ جائے گا، باپ کچھ ہو جائے بیٹا بے چین ہو جائے گا، بیوی کچھ ہو جائے شوہر پریشان ہو جائے گا، شوہر کچھ ہوا بیوی بے قرار ہو جائے گی. ایسے رشتے ہیں یہ، ایسے رشتے. کوئی ان رشتوں میں سے کوئی دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوٹ جائے تو اس کو چین نہیں مل سکتا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کوئی کسی کی طرف تاکے گا نہیں، جھانک کر نہیں دیکھے گا. یہ حالت ہوگی. اور اس دن جو ہے، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے ہنسمکھ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کچھ چہرے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر بالکل ایسے بدنما ہوں گے، اور اس طرح سے ان کے اوپر غبار چھایا ہوگا، ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر اور گنہگار لوگ ہوں گے. اور وہ چہرے بالکل حشاش بشاش خوش و خرم ہنستے ہوئے وہ نیک لوگوں کے چہرے ہوں گے، ایمان والوں کے چہرے ہوں گے. اللہ نے جس کو بتایا ہے تاکہ ایک انسان غفلت میں نہ رہے اور پھر کل قیامت کے دن اس کو افسوس نہ کرنا پڑے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کی باتیں سب یہاں ان صورتوں میں بتائی ہیں. اور آگے بھی صورتیں ہیں، سورہ انفطار ہے، اور پھر سورہ مطففین ہے.
ویل للمطففین. لیکن دو صورتیں ہیں. ویل کا معنی کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، تباہی. قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں جو ویل سے شروع ہوتی ہیں. ایک یہ ہے ویل للمطففین اور دوسری ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ دو صورتیں ویل کے ورڈ سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں سے پہلی صورت ویل للمطففین اس کا تعلق مال سے ہے. اس کا تعلق مال سے ہے. ویل ہے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو دھوکہ دے کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے. اور دوسری صورت کیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہو، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑا رہا ہو، دوسروں کو ٹوپ میں پڑا رہتا ہو، ان میں عیب نکالتا ہو. اب آپ دیکھیے دو صورتیں ویل سے شروع ہو رہی ہیں اور ایک کا تعلق مال سے ہے اور دوسرے کا تعلق عزت و آبرو سے ہے. ایک کا تعلق مال سے، دوسرے کا تعلق عزت و آبرو سے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کے مال سے بھی دور رہنا ہے اور دوسروں کی عزت و آبرو سے بھی ہم کو دور رہنا ہے. اگر ان دونوں کے پیچھے ہم پڑے، دوسروں کے مال کے پیچھے پڑے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ دوسرے کے مال کو جیسے تیسے ہم اپنے قبضے میں لے لیں تو پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور اگر ہم دوسروں کی عزت کے پیچھے پڑے اور ہم نے یہ کوشش کی کہ دوسرے کو بے عزت کر دیں، اس کو رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، تو ایسے انسان کے لیے بھی کیا ہلاکت ہے، بربادی ہے. یہ دو صورت ہے. اس وجہ سے ایک انسان کو متنبہ رہنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے. دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگ اس کا انجام دیکھتے ہیں. آخرت میں تو خیر ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی. دنیا میں بھی ایک انسان اس کا انجام دیکھتا ہے. کسی نہ کسی انداز میں سزا آتی ہے اللہ کی طرف سے. انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے تو سزا آتی رہتی ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے لوگوں کے مال کے تعلق سے، لوگوں کے عزت و آبرو کے تعلق سے. آگے اللہ رب العالمین نے گناہوں کے اثرات کو بتایا ہے کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. بالکل دل جو پورے جسم کا سردار ہے، دل بگڑا تو پورا جسم بگڑا. اور آپ جانتے ہیں ایک انسان کا ہاتھ اگر خراب ہو جائے، اس کا پاؤں خراب ہو جائے، تب بھی وہ جیتا رہتا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھے ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. میں نے ایک انسان کو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے، یہاں سے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے. جی رہا ہے، چل رہا ہے، ٹرین میں مانگ رہا ہے. لیکن اگر کسی انسان کا دل ہی خراب ہو جائے تو بیکار وہ جی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہوں کا اثر انسانوں کے دل پر پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ایک گناہ کرے گا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑے گا. اگر اس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی تو وہ نقطہ ہٹ جائے گا. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، پھر دوبارہ کیا، دوسرا پڑا، پھر سہبارہ کیا، تیسرا پڑا، ایسے پورا دل سیاہ. اور جب دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، دل میں خیر داخل نہیں ہو پاتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل میں پھر خیر داخل نہیں ہوتا. نہیں کرنا بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. زنگ جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے تو ویسے ان کے دلوں پر کیا ہے، زنگ لگ گیا. اللہ نے ذکر کیا. اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسان کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اس کا نامہ اعمال ملے گا، اس کا ذکر کیا ہے. اللہ نے یہاں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا. اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا. آسان حساب اس لیے کہ جس کا حساب ٹھیک سے لے لیا گیا وہ بچ نہیں پائے گا.
وہ بچ نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے نوقش الحساب وعذب، جس سے حساب میں بہت زیادہ مناقشہ، بہت زیادہ چھان بین کی گئی، وہ عذاب میں پڑ جائے گا، بچے گا نہیں. اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی زندگی، ایک انسان نہ جانے کتنے کتنے کام کرتا ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں اللہ کیا سب کچھ ریکارڈ ہے. اب اس میں کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو اس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان دیا جائے گا، آسان حساب اس کا ہوگا. بہت زیادہ اس سے باز پرس نہیں ہوگی، پوچھ تاچھ بہت زیادہ نہیں ہوگی اس سے. لیکن وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا سخت حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے. بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے سورہ انشقاق میں اس کو ذکر کیا ہے. اور آگے ہمارے سامنے سورہ بروج ہے. سورہ بروج میں آپ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ ہوا فلاں جگہ، یہ ہوا فلاں جگہ ہوا، سنتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کوئی آج ہی حالات خراب ہے، نہیں، یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، کبھی تھوڑے اچھے کبھی تھوڑے خراب، یہ اپ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں. آپ سورہ بروج کو دیکھیے، لمبا واقعہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا پورے واقعے کو. سورہ بروج کو دیکھیے، اللہ نے اس صورت میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا، خندق والوں کا واقعہ. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. یہاں ایک انسان، اس کو اگر مال مل جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے تو بادشاہ تھا، بادشاہ ہے. اس نے کیا کیا، گڈھے کھدوائے، گڈھے، اور ان گڈھوں میں آگ لگوائی، آگ جلا دی گئی اور ان میں ڈال دیا گیا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا اس آگ میں. اور ایسے نہیں، ایک دو نہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ 20,000 لوگوں کو ڈالا گیا ان گڈھوں کے اندر. لیکن نہیں، ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس میں جانا منظور کر لیا. ایک عورت آئی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا ابھی وہ، اور اب ظاہر ہے کہ اس عورت کو بھی اس آگ میں کودنا تھا. اگر اس کو یا تو اپنے ایمان کو چھوڑے یا پھر آگ کے حوالے کرے اپنے آپ کو. اس عورت کو تھوڑی ہچکچائی، وہ کودیں کہ نہ کودیں، کیا کریں، ہاں لاؤ ایمانی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کچھ بات بھی دل میں آئی. تو بچہ بول اٹھا، وہ چھوٹا بچہ بول اٹھا، اے ماں تو حق پر ہے، ماں تو حق پر ہے، تو کائے کو سوچ رہی ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بچہ بول اٹھا. آپ دیکھیے اللہ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے، اصحاب الاخدود کا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. بالکل اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. ایسا نہیں ہے کہ اسے جلا دیا، آگ لگائی گئی، اس میں ڈالا گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا پورا. اس طرح کے حالات میں بھی لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. اس لیے اگر کبھی بھی ملک میں، دنیا میں، کہیں بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایسے آپ پوری تاریخ دیکھیں انسانیت کی، آپ کو ایسے حالات نہ جانے کتنے ملیں گے. ہم تو الحمدللہ بہت اچھی حالت میں، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے رب العالمین کی. بہت اچھی حالت میں، ہر طرح سے ہم کو آزادی حاصل ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی. کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو اس کی محرومی ہے، اور ہر طرح سے آزادی حاصل ہے. کچھ تھوڑے موڑی چیزیں ہیں اگر، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اہل ایمان کی آزمائشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. آپ دیکھیے یہاں پر پڑھیے سورہ بروج کو، کئی تفصیل جا کے پڑھیے، دیکھیے اس واقعے کو کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے یہاں اس کو ذکر کیا اس چیز کو، تاکہ ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی یہ تسلی حاصل کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے. سورہ اعلیٰ میں
اللہ نے کامیابی کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ ایک انسان کا نفس پاکیزہ ہو، ایک انسان کا نفس پاکیزہ ہو، وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور نفس پاکیزہ کیسے ہوگا اس کو ہی بتایا۔ نفس پاکیزہ کیسے ہوگا؟ نفس کے پاکیزہ ہونے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، زبان سے اللہ کو یاد کرے، دل سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ نماز پڑھے، نماز پڑھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز پڑھے۔ اس کے بغیر کتنا بھی آدمی ایمان کا دعویٰ کر لے، لیکن نماز کے بغیر ایمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے نماز پڑھنا یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ نماز یہ مومنین کی معراج ہے مومن کی، اور نماز یہ ایک انسان اور اس کے رب کے درمیان انتہائی مضبوط رشتہ ہے، انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ اس سے وہ رشتہ موجود ہے۔ اللہ نے یہاں پر جو ہے نفس کی پاکیزگی کا ذکر کیا کہ اگر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے، اور نفس پاک کیسے رہے گا؟ وہ اللہ کا ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑا تب بھی نفس پاک نہیں رہ پائے گا، اس پر شیطان حملہ کرے گا فوراً، اور نماز کو ترک کیا تب بھی شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، اور پھر وہ انسان، اس کا نفس بچ نہیں پائے گا، نہ جانے کہاں جا کر وہ نفس پھنس جائے گا، کس گمراہی میں پھنس جائے گا۔ اس وجہ سے اگر اس نفس کو، دل کو گمراہیوں سے بچانا ہے تو ایک انسان کو ذکر کرنا چاہیے اور نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر ان نفس کی قسمیں بیان کی۔ ایک نفس ہے، ایک انسان کا ایک نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس امارہ ہے جو ایک انسان کو برائی پر ابھارتا ہے۔ یہ نفس جو ہے انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے آزمائش کے ابھارتا۔ اور ایک کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ ہے جو نفس ایک انسان کو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کام کر لیا، اب اس کے بعد ہمارا دل ہم کو ملامت کرتا ہے، ارے تم نے کیوں ایسا کر لیا، کائے کو کرتے اس کام کے پیچھے ملامت کرتا ہے۔ تو یہ نفس کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک نفس کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ایسا نفس جس کو برائیوں سے نفرت ہو، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا، اور اسی نفس کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کے تعلق سے کہا جائے گا۔ تو ہمیں اپنا نفس مطمئنہ جس طرح سے ایک انسان جتنا نیکیاں کرے گا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دوسری نیکیاں، اس سے اس کے نفس میں امپروو ہوتا جائے گا، نفس میں امپرومنٹ ہوتا جائے گا، اور وہ نفس دھیرے دھیرے اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ پھر ایک انسان کو برائیوں سے نفرت ہوگی، برائیوں سے اس کو نفرت ہوگی، نیکیوں کی طرف وہ بھاگے گا۔ اور ایسے نفس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو چل اپنے رب کی طرف، خوشی اور تو اپنے رب کے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک پر اللہ رب العالمین کی ڈھیر ساری نعمتیں تھیں، اتنے انعامات تھے، اتنی نعمتیں تھیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ آپ کہیں گے کہ نبی کے پاس تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کبھی بھوکے رہتے تھے کئی دن۔ نعمتوں میں صرف مال نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی، اللہ اکبر۔
آپ کو سارے اولین و آخرین کا سردار بنایا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اتنا آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے. ایک آدمی اذان کہتا ہے تو وہاں پر بھی نبی کا تذکرہ آئے گا. آپ جو ہے اس میں التحیات پڑھیں گے, وہاں بھی نبی کا تذکرہ آئے گا. آپ درود شریف پڑھیں گے, وہاں بھی نبی کا تذکرہ آئے گا. اس طرح سے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. آپ کے دشمنوں کا ذکر آئے گا, ابھی آگے آپ کے دشمنوں کا ذکر آئے گا. اور ان دشمنوں نے, بلکہ آگے ہی سورہ علق ہے, اور سورہ علق میں نبی کے ایک بڑے دشمن کا تذکرہ کیا. آپ سب جانتے ہیں, ابو جہل کا تذکرہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو دھمکی دی کہ سنبھل جائے, یہ سنبھل جائے, اگر یہ نہیں رکتا ہے, اپنی حرکت سے نہیں باز آتا ہے, تو نصفعا بالناصیہ, تو ہم اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسی دیں گے. بچ نہیں سکتا یہ آدمی, جس کو چاہیے بلا لے. تو ابو جہل کا تذکرہ ہے. کتنی دشمنی کی ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتنی دشمنی کی. لیکن کیا ہوا دنیا جانتی ہے. بدر کے میدان میں ابو جہل مارا گیا, 2 نوجوان بچوں کے ہاتھوں مارا گیا ابو جہل. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, قیامت تک پوری دنیا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. بالکل, بلکہ جو پوری دنیا میں جو نمازوں کے الگ الگ جو ٹائم ہے, اس حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے, ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے. اور مؤذن کہتا رہتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ہر وقت. جبکہ نبی کے دشمن کا کیا حال ہے, نہایت بے دردی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ. اور خود یہ ابو جہل کہہ رہا تھا موت کے وقت, کاش مجھے کسی اور نے مارا ہوتا, کاش مجھے کسی اور نے مارا ہوتا. یہ کاشتکار, کھیتی باڑی کرنے والے, ان لوگوں نے مجھ کو مارا ہے, یہ میرے لیے ذلت کی بات ہے. تو نبی کے دشمنوں کا تذکرہ کیا, ابو جہل کا ذکر کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی میرے نبی سے دشمنی کی اور میرے نبی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بے ادبی کی, تو وہ بچے نہیں. آپ نے کسرا کو خط لکھا تھا, کسرا جو اس وقت کا ایک بڑا بادشاہ تھا. کسرا جو ہے بہت بڑا بادشاہ تھا, اس کو آپ نے خط لکھا تھا جس میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی. اور صرف کسرا ہی کو نہیں, بلکہ آپ نے اس وقت بہت سارے بادشاہوں کو آپ نے لیٹر لکھا تھا جس میں آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. کسرا نے کیا کیا, آپ کے لیٹر کو پھاڑ دیا تھا. اس نے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا. اس کے بعد کیا اس کی حالت دنیا دیکھا, تاریخ میں وہ چیز موجود ہے. اس کی حکومت بالکل تحس نحس ختم ہو گیا وہ. اس طرح سے جن لوگوں نے بھی میرے نبی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کی, تو وہ بچ نہیں سکے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے, اس کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے. آگے اس کے ذکر آ رہا ہے ایک اور دوسرے نبی کے دشمن کا, جس کو ہم اس چھوٹی سی صورت میں ہم پڑھتے رہتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بھی نبی کا ایک بڑا دشمن تھا. تبت یدا ابی لہب, اس میں ابو لہب کا ذکر ہے. ابو لہب حالانکہ یہ نبی کا چچا ہے, اپنا چچا خاص, لیکن اس نے دشمنی میں حد کر دی. چچا ہے, گھر جو ہے ابو لہب کا گھر نبی کے گھر سے ملا. اور یہ بھی نہیں کہ چچا ہے اور اس کے 2 بیٹے, ابو لہب کے 2 بیٹے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ظاہر ہے کہ بچیوں کی شادی پہلے ہوئی تھی, تو اس کے 2 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, آپ کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں تھی. اس نے اتنی دشمنی کی کہ نبی کی بیٹیوں کو اس نے اپنے بچوں سے طلاق تک دلوایا.
اس ابو لہب نے، اور کوئی موقع نہیں چھوڑا. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام، اس کی جب موت آئی ہے، پتہ نہیں کون سی بیماری تھی اس کو، کون سی بیماری اس کو تھی ابو لہب کو، اور اس بیماری سے اس کی موت آئی. مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اللہ، پتہ نہیں کیا تھا، کس سے کوئی متعدی بیماری تھی. ابھی کورونا میں بھی اس طرح کی حالت تھی کہ لوگ جو ہے دوسروں کی لاش کو چھوتے نہیں تھے. اگر معلوم ہو جائے کہ وہ پازیٹیو تھا، وہ مریض کو چھوتے نہیں تھے. تو اس کی لاش کو کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور 3 دن تک ایسے ہی لاش پڑی رہے گی اس اللہ کے دشمن کی، ایسے ہی پڑی رہے گی. اس کے بعد جب لوگوں نے اس کے بچوں کو آر دلایا کہ کیسا تو لڑکا ہے جی، ہاں تیرا باپ ہے اور وہ پڑا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کر رہا. لوگوں نے جب آر دلایا تو ان لوگوں نے ایک گڈھا کھود کر کے لکڑی سے اس کی لاش کو اس میں ڈھکیل دیا. یہ جو ہے نبی سے دشمنی، نبی سے دشمنی. یہی وہ شخص ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، آپ اکٹھا کیا دعوت دینے کے لیے، اور جو آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، اسی لیے ہم نے اکٹھا کیے تھے. اس نے یہ بات کہی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کو جواب دیا. تو نبی کے اس دشمن کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بیٹوں کا بھی برا انجام ہوا. اس کا ایک بیٹا بھی نبی کا بڑا دشمن تھا. تو نبی پاک نے دعا کی اللہ مسلط علیہ کلب من کلابی، اے اللہ نے اس کے اوپر درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دیا. اور ہوا ایسے ہی ہوا. ملک شام گیا، کئی لوگ، پورا قافلہ تھا سب سوئے پڑے تھے، اور شیر آیا اور سب کو سونگ کر کے چھوڑتا رہا. جب اس کے پاس پہنچا، اس کے بیٹے عتیبہ کے پاس، تو اس کو جو ہے پھاڑ دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے بالکل تاریخ میں موجود ہیں. اور آج بھی جو لوگ نبی کے ساتھ میں نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بہت بری حالت. تسلیمہ نسرین کو دیکھ کس حالت میں ہے وہ آج. اس نے کتاب لکھی تھی اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کتاب، کس حالت میں ہوا ہے. اور ایسے دوسروں کو دیکھیے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم ان مذاق کرنے والوں کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس طرح کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کتے نے حملہ کیا اور ان کو پھاڑ کے رکھ دیا. اگر وہ نبی کے سامنے مستحق تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک صورت بہت اہم ہے، اور آپ نے بہت اس کو سنا بھی ہوگا. وہ یہ صورت اتنی اہم ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں سوائے 4 قسم کے لوگ. 4 الذین آمنوا، وہ لوگ جن کا ایمان ہے، جن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ایسے ہی آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان. 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لائے اور کیا کیا؟ وہ عمل الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا. نیکی کے جتنے کام ہیں، اب نیکی کے کاموں میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. اللہ کے حقوق بھی ادا کیا اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کیا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی دوسروں کو نصیحت بھی کی. ایسا نہیں خود تنہا عمل کرتے رہے، دوسروں کو نصیحت بھی کی. اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، بندگی میں، برائیوں سے بچنے میں جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر بھی کرتے رہے. تو اللہ کے یہ فرمان ہے کہ 4 چیزیں جن لوگوں کے یہاں ہیں وہ کیا ہے؟ گھاٹے میں نہیں، باقی سب گھاٹے میں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ 4 چیزیں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، نیک عمل، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو بتانا، نصیحت کرنا،
اور دین پر عمل کرنے میں جو پریشانی آئے اس پر صبر کرنا، یہ 4 چیزیں جن کے یہاں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اخیر میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اور یہ دونوں صورتیں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین یعنی ایسی صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ لی جائے، طلب کی جائے۔ تو ان میں آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، بالکل صحیح روایتوں میں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، حالانکہ بالکل صحیح روایت، صحیح کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور جادو کس نے کیا؟ ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم یہودی، یہ جادوگر تھا، اور اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ اس سے بڑی جادوگر تھی، اس سے بڑی۔ تو اس کی بیٹیوں نے کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو حاصل کر لیا تھا، اور پھر اس بال کو کیسے کیسے انہوں نے گرہیں لگائیں، اور وہ موم وغیرہ کیا استعمال کرتے ہیں وہ سب کر کے اس کو باندھ کر کے گرہ لگا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک پریشان رہے، اور پھر آپ نے دعا کی اللہ سے جب دعا کی آپ نے، تو پھر آپ نے خواب دیکھا، 2 آدمی آئے، ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھا اور ایک آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ یہ خواب کی بات ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ بیٹھا اور ایک نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان کو جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کیا، کہا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیسے کیا اور کہاں رکھا، پورا بتایا کہ فلاں کنویں میں ڈالا ہے۔ اب اس کے بعد جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور اس کنویں میں سے ان بالوں کو نکلوایا، اس کنویں میں سے ان بالوں کو نکلوایا۔ اب اس کے بعد ان بالوں پر یہی 2 صورتیں پڑھی گئی، یہی 2 صورتیں پڑھی گئی، اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور 11 آیتیں ہیں دونوں میں۔ پہلی صورت میں 5 آیتیں، دوسری میں 6 آیتیں، 11 آیتیں ہیں، 11 گرہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے ایک آیت پر ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی، اور جب دونوں صورتیں مکمل ہوئی تو 11 گرہیں کھل گئیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اثر سے بالکل محفوظ ہو گئے۔ آج مسلمان بھاگتا یہاں وہاں بھاگتا۔ میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے فون آیا کہ جو ہے ایک شخص کو جادو کیا گیا اور اسے مر گیا، اب وہ لوگ کہتے ہیں اس کے بیٹے پر اثر ہے، تو کیا ہم فلاں کے پاس جائیں، کسی غیر قوم کے پاس؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس میں یہ بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے، آدمی اس کو اختیار کرے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کا اثر آپ کے دین پر کچھ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے، لوگ آج اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں جادو، اور اس کے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کا اثر آپ کے دین پر نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی دن نماز نہ پڑھائی ہو، آپ نے نہیں، یا آپ نے کسی دن نماز پڑھنے سے آپ بھول گئے ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی پریشانی تھی، ایک طرح کی پریشانی تھی، جسمانی پریشانی تھی، اور اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن اس کا اثر دین پر کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے کوئی اور بات کہی ہو نہیں، اس وجہ سے، اور یہ صحیح احادیث ثابت ہے، اس لیے اس کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں، معوذتین ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے ایک انسان کے لیے، اگر اس کا اہتمام کرتا ہے آدمی تو بہت، یہ سب جو ہے ایک انسان کے لیے مفید چیزیں ہیں، اور اس سے بڑی عافیت رہتی ہے ایک انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے چیزوں کو بتایا ہے اس چیزوں میں، اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے اس پارے کی اس مختصر درس سے فارغ ہو گئے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فارغ ہوئے، اس کو سنا بھی، اور اس کتاب کے درس کو بھی ہم نے سنا، اس سے فارغ ہوئے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کی توفیق ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں یہاں وہاں گھوم کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ سب کو اس کی توفیق دی کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا، دین کی باتیں سنی،
تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کی توفیق سے کوئی بھی نیک کام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اس ماہ کے روزے، اس کے قیام اللیل اور اس کی عبادات کی جو ہمیں توفیق دی، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو سننے اور ایسے ہی قرآن کریم کے معنی و مفہوم اور اس کی تعلیمات کو سننے کی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس کا خاص احسان ہے۔ اور ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو سنا ہے یا ہم دین کی جو باتیں پہلے سے بھی جانتے ہیں تو ان کے اوپر ہم عمل کریں، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، اور ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہم پکے سچے مسلمان رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا جو یہ احسان ہے، اس کی جو اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہم سب کے اوپر، اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، ہر طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی کی مہربانی سے یہ کام ہو سکا ہے، ورنہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، بس یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پورے مہینے ان عبادتوں کی توفیق ارزانی فرمائی اور قرآن کریم کو سننے سنانے کی ہمیں توفیق دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ سب کو، جو اس طرح سے ایک ساتھ بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کا جو موقع دیا اور ہم نے اس میں جو وقت لگایا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ دین کو لازم پکڑیں، مسجدوں کو لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین ان مسجدوں کو آباد رکھے، ان کو قائم و دائم رکھے، اور جن لوگوں نے ان مسجدوں کو قائم کیا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بھی اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی طرح سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، ان کے مسائل حل فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔